اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ انٹرنیشنل ریلیشنز میں آج کا ہمارا لیکچر ہے فری ریولوشنری ایجپٹ 1945 سے لے کر 1952 پر۔ ہم بات کریں گے اور ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ حالات کس طرح تھے 1945 سے لے کر 1952 تک، چونکہ 1952 میں ایجپشن ریولوشن جو ہے گمال عبد الناصر کی لیڈرشپ میں آیا، اور پری ریولوشنری ایجپٹ ہمارا جو ہے ہمارا فوکس رہے گا۔ ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ انٹرنلی کون کون سے حالات تھے ایجپٹ میں، اور دوسرا چیز ہمارا جو ہے دوسری بات جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ ایجپٹ کا یو کے کا کردار کس طرح تھا ایجپٹ میں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایجپٹ اور یو کے درمیان حالات بہت زیادہ خراب ہوئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حالات خراب یہاں سے نہیں ہوئے، حالات خراب پہلے بھی تھے۔ 1936 میں ایک یو کے اور ایجپٹ کے درمیان، ایجپشن گورنمنٹ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ معاہدے میں یہ کہا گیا کہ ایجپٹ کے یو کے جتنی بھی فورسز ہیں جو کہ آکوپیشنل فورسز تھے، ایجپٹ چونکہ یو کے قبضے میں تھا، تو ایجپٹ میں جتنی بھی برٹش فورسز ہیں، یہی فورسز جو ہے ان کا وڈرول ہوگا، ان کا انخلاء ہوگا، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اور یہ بھی کہا گیا کہ صرف سویس کینال جو ہے وہاں پر کچھ ٹروپس جو ہے وہ رہ جائیں گے، اور باقی جتنی بھی ٹیریٹریز ہے ایجپٹ کے وہاں سے یہ فورسز جو ہے یہ نکل جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی ٹریٹی میں چونکہ جو کہ جس سے ٹریٹی میں یا اسی ایگریمنٹ میں یا اسی ایک ٹینشن کا آغاز ہوا، وہ یہ ہے کہ 1899 میں ایجپٹ اور یو کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، اور اسی معاہدے میں یہ کہا گیا کہ جو کہ سوڈان ہے، سوڈان ایجپٹ اور برٹش جو ہے یو کے اور ایجپٹ کے دونوں کے کامن جو ہے ان کی ہاتھوں میں ہوگا، یا ایجپٹ جو ہے ان پر حکومت جو ہے وہ ایجپٹ اور یو کے کا مطلب دونوں کے کا مشترک جو ہے ایک رول ہوگا، لیکن ریئل پاور جو ہے وہ یو کے ساتھ ہوگا۔ لیکن وہی پوائنٹ جو ہے جس پر ایجپشن گورنمنٹ اور یو کے درمیان ایک ٹسل جاری تھا، تو اسی کوسچن کو نہیں چھیڑا گیا، اور اسی سے مختلف فیکشنز جو ہے یا خصوصاً عرب سوشلسٹ پارٹی جو تھی وہ ناراض ہو گئی، اور یہ چیز جو ہے یہ چونکہ ریئلائز نہیں ہوا، تو وہاں سے ایکسٹینشن جو ہے وہی 1936 ایگریمنٹ سے جو ہے وہ ایک کنفلکٹ یا ایک ٹینشن دونوں کے درمیان یو کے اور برٹش کے درمیان جو ہے یہ شروع ہوا۔ اور جو بھی گورنمنٹ مطلب سکسیشن آف ایجپشن گورنمنٹس جو ہے یا جتنی بھی گورنمنٹس آئے ہیں، انہوں نے ریپیٹڈلی یو کے کو یہ چیز جو ہے یو کے سامنے رکھی ہے کہ یہ وہ رینیگوشیٹ کرے 1936 کی ٹریٹی کو، اور مکمل طور پر اپنی ٹروپس جو ہے یو کے سویس کینال سے وہ لے جائے یا اس سے سویس کینال سے انخلاء کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یو کے اسی چیز کے لیے راضی نہیں تھا کہ وہ سویس کینال سے جو ہے وہ اپنی ٹروپس کو واپس لے جائے، یا وہ جو کنٹرول ہیں وہ ایجپشن گورنمنٹ کو دے دیں۔ اچھا، اس کے ساتھ اس طرح ہوا کہ اور بعد میں خصوصاً سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد حالات چونکہ اس طرح تھے کہ تقریباً 1941 میں اس طرح کیا گیا کہ چونکہ جو 1940 میں تقریباً 1940 میں الیکشنز ہوئے، اور الیکشن میں جو گورنمنٹ بنایا گیا کنگ فاروق کی لیڈرشپ انہوں نے ایک کیبنٹ بنایا، لیکن جو پارٹی پاور میں آئی تو انہوں نے چونکہ وہ ہیلپ نہیں کرتے تھے سیکنڈ وار میں یو کے ساتھ، تو کنگ فاروق کو یو کے کی طرف سے پریشرائز کیا گیا، ان کو فورس کیا گیا کہ 1941 میں وہ وفد پارٹی جو تھی اسی کو حکومت دوبارہ دے دیں، یا جو پارٹی رول میں تھی ان کو کنگ فاروق کے ذریعے سے ان کو چھٹی دے دی گئی۔ تو وہاں سے بھی
حالات جو ہے وہ اور بھی بگڑ گئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ 1940 میں 1941 42 اور وہاں سے جو ہے فری آفیسر موومنٹ جو ہے یہ ایجپٹ کی آرمی میں مختلف آفیسرز کے درمیان آفیسرز میں وہی موومنٹ جو ہے وہ شروع ہوا تھا۔ جو فری آفیسر موومنٹ جو ہے یا فری آفیسر جو ہیں جنہوں نے یہ اس تحریک کا آغاز کیا، وہ بعد میں ایجپٹ میں جو ریولوشن بھی انہی کے گمال عبد الناصر اور فری آفیسرز کے ذریعے سے یا ان کی لیڈرشپ میں ریولوشن بھی آیا۔ تو وہاں سے ایجپٹ کے جو گمال عبد الناصر خود بھی ان کے ساتھ جو آفیسرز تھے وہ لڑ رہے تھے یو کے کی طرف سے سیکنڈ ورلڈ وار میں، اور انہوں نے مختلف لوگوں کو ریولوشنری آفیسرز کو اپنے ارد گرد جو ہے گمال عبد الناصر نے وہ اکٹھا کیا، اور وہ مومنٹ جو ہے وہ شروع کیا گیا، اور اس کا سب سے ایک بڑا مقصد یو کے سے انڈیپینڈنس یا آزادی جو ہے مقصد تھا، اور دوسرا جو مقصد تھا وہ دوسرا مقصد آبجیکٹیو یہ تھا کہ وہ لینڈ ریفارمز کرے، چونکہ یہاں پر اس طرح تھا، بعد میں ہم ڈسکس بھی کریں گے کہ یو کے کی چونکہ ایجپٹ کی اکانومی جو ہے وہ ایگریکلچرل ہے، ایک ایگریکلچرل ملک ہے، تو وہاں پر لینڈ ریفارمز جو ہے وہ ضروری ایک اہم چیز سمجھا جاتا تھا۔ تو دوسرا جو آبجیکٹیو تھا وہ یہی تھا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو فیوڈل رولنگ ایلیٹ تھی، جنہوں نے ایجپشن پارلیمنٹ سے وہ ایجپشن پارلیمنٹ پر جو ڈومیننٹ تھے 1923 سے، ان کے خلاف بھی اور یو کے خلاف بھی کنگ فاروق جو ہے ایک اہم موڑ تھا وہ 1948 عرب اسرائیل وار تھا۔ عرب اسرائیل وار میں اس طرح ہوا کہ چونکہ ایجپٹ کو شکست کا سامنا ہوا، اور اسی کی وجہ سے جو ایجپٹ کے لوگ تھے انہوں نے الزام لگایا، جو کہ یاد کیا جاتا ہے 1948 ڈیزاسٹر سے، تو ایجپٹ کے لوگوں نے الزام لگایا کنگ فاروق پر، اور جو پارلیمنٹ جو ایک فیوڈل لوگ جو تھے ان کی وہ ڈومیننٹ تھے پارلیمنٹ پر، تو خصوصاً کنگ فاروق پر اور اسی نظام پر الزام لگایا گیا کہ اسی نظام کی وجہ سے ہم نے جو ہے ایجپٹ نے جو ہے اسرائیل کی وجہ سے یا اسرائیل سے جو ہے جنگ میں وہ شکست کھا گئی۔ تو دوسرا چیز جو ہے وہ ایک 1948 کا وار جو ہے وہ ایک اس طرح چیز، مطلب اس طرح کا ایونٹ تھا کہ وہ اسی ایونٹس کے ذریعے سے ریولیوشنری پروسیس جو ہے وہ اور تیز ہو گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اکنامک انیکویلٹیز تھی۔ اس طرح تھا کہ لینڈز جو کلٹیویبل لینڈ تھا، ایجپٹ میں 1952 میں 0.4% لوگوں نے، ایجپٹ کے لینڈ اونرز نے، وہ ان کا قبضہ تھا 35% کلٹیویبل لینڈ پر ایجپٹ میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 94% لینڈ اونرز جو تھے جو کہ پیزنٹ تھے، جتنے بھی لوگ تھے، تو ان کے پاس 35% کلٹیویبل لینڈ تھا، اور لینڈ لیس پیزنٹس جو تھے ان کے حالات بھی بگڑ چکے تھے، چونکہ اکنامک حالات خراب تھے، اکنامک کرائسس کا سامنا تھا ایجپٹ کو۔ تو مختلف جو نیچے جو لوگ ہیں، فار ایگزامپل جو ورکرز ہے، جو پیزنٹس ہے، جو اسٹوڈنٹس تھے، اس طرح کے لوگوں نے پھر اس طرح کیا کہ مطلب وہ ایک بہت خراب حالات میں تھے۔ اور دوسری بات یہاں پر جو ہے مسلم بردرہڈ جو ہے انہوں نے مطلب وہ ایک اس طرح کے حالات میں تھے، وہ بھی مسلم بردرہڈ جو ہے ایجپٹ میں ایک ریولوشنری فورس تھی 1940s میں، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ جو ہے اباؤٹ 1940s میں وہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ 5 لاکھ جو ہے وہ نزدیک جو ہے وہ ممبرز ہیں اور سمپتائزرز بھی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلم بردرہڈ اٹریکٹیو اسی وجہ سے تھی کہ وہ نیشنل انڈیپینڈنس کی بات کرتے تھے، وہ اسلامک ویلیوز کے پریزرویشن کی بات کرتے تھے، اور وہ سوشل جسٹس کی بات جو ہے وہ مسلم بردرہڈ جو ہے وہ یہی لوگ جو ہے وہ کرتے تھے۔
تو مسلم بردرہڈ جو ہے 1940s میں دو قسم کے لوگوں کو، خصوصاً مسلم بردرہڈ کو ایک زیادہ پیدا ہوا، اور وجہ یہ تھی کہ جتنی بھی اور پارٹیز تھی، جتنے بھی گروپس تھے، انہیں گروپس سے، اور خصوصاً جو کہ کنگشپ تھا یا کنگ فاروق تھے، ان سے لوگ جو ہے وہ مطلب لوگ جو ہیں اب وہ فیڈ اپ تھے، وہ ایک الٹرنیٹیو کو ڈھونڈتے تھے، اور الٹرنیٹیو مسلم بردرہڈ کی شکل میں لوگوں کو ایک الٹرنیٹیو مل گیا۔ اب اس طرح ہوا کہ 1948 کے بعد پرائم منسٹر جو ہے، جو کہ ایجپشن پرائم منسٹر تھے، پرائم منسٹر محمود فاہمی جو ہے 1948 میں، خصوصاً 1948 میں بردرہڈ نے 1940s کے آخری دنوں میں جو ہے مسلم بردرہڈ نے امپیریلسٹ فورسز کے خلاف ایک وائلنٹ اسٹرگل شروع کیا، ان پر حملے کرنا، اٹیکس کرنا، وائلنٹ حملے جو ہے انہوں نے شروع کیے یو کے برٹش فورسز کے خلاف، اور یہاں تک آئے کہ جب پرائم منسٹر ایجپٹ کے جو پارلیمنٹ تھے، پرائم منسٹر تھے، انہوں نے جب اس چیز کی مخالفت کی تو ان کو بھی اساسینیٹ کیا گیا، جو کہ محمود فاہمی تھے۔ اور اسی کی رسپانس میں حسن البنا جو تھے، جو کہ مسلم بردرہڈ کے اسپریچول یا ریلیجیس لیڈر بھی تھے، اور پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ان کے ہاتھ میں تھی، تو حسن البنا کو ایلیجلی الزام جو ہے جو لگا ان کی اسیسینیشن کا یا ان کے مرڈر کا ملٹری فورسز پر لگا۔ مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر محمود فہمی کا جو ہے ان کا بدلہ جو ہے حسن البنا جو کہ لیڈر تھے مسلم بردرہڈ کے، ان سے لیا گیا۔ کنگ فاروق جو ہے 1950s میں انہوں نے کہا کہ ہم انتخابات کرنے جا رہے ہیں، اور وفد پارٹی جو ہے، چونکہ یہ اسی انتخابات سے دوسرے جو پارٹیز تھے انہوں نے بائیکاٹ کیا، اور وفد پارٹی جو ہے وہ اگین جو ہے ایک وکٹوریس پارٹی بن گئی، انہوں نے جو ہے وہ جو ہے وہ مطلب وہ حکومت جو ہے، حکومت ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ اچھا، 1951 میں انہوں نے یہ کہا، چونکہ وہی اسٹرگل، وہی کوشش جو ہے وہ جاری تھی کہ یو کے سے کسی نے برٹش کے فورسز جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے سویس کینال سے باہر جائے، تو مطلب ان کا وڈرول ہو۔ تو اس طرح ہوا کہ 1952 میں انہوں نے 1936 ٹریٹی کا ایبروگیشن کا اعلان کیا، جو النحاس پاشا تھے، جو کہ پرائم منسٹر تھے 1950s کے الیکشن کے بعد آئے تھے، تو انہوں نے اسی ٹریٹی کو ختم کرنے کا اعلان کیا، اور اس کے بعد اس طرح ہوا کہ برٹش فورسز کے خلاف ایک گوریلا وار، ایک وائلنٹ اسٹرگل جو ہے وہ شروع ہوئی۔ اچھا، اسی کے رسپانس میں سب سے ایک اور بات بھی ہے کہ وفد پارٹی کے ساتھ یو کے نے یہ ڈیل بھی کی تھی کہ آپ اس طرح جو کہ مانگتے تھے وفد پارٹی کا یا ایجپشن گورنمنٹ کا اسی وقت میں ڈیمانڈ یہ تھا کہ آپ سوڈان کو ہمارے حوالے کر دیں، آپ سوڈان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ تو جب گوریلا جو ہے ایک اسٹرگل شروع ہوا، وار شروع ہوا، تو اسی کی رسپانس میں ایجپٹ کے برٹش ٹینکس نے ایجپٹ کے پولیس بیرکس جو ہے وہ برباد کیے اسماعیلیہ میں، 50 تقریباً جو ہے پولیس کو مارا گیا، مختلف لوگوں کو، پولیس کو جو ہے وہ شہید کیا گیا یا ان کو زخمی کیا گیا، اور 26 جنوری کو 1952 میں، جو کہ ایک بلیک سیچرڈے کا جو ہے وہ دن میں منایا جاتا ہے یا یاد کیا جاتا ہے، اسی پر مختلف لوگ، اسٹوڈنٹس، لیبرز، پیزنٹس جو ہے، اور جتنے بھی لوگ تھے، انہوں نے ڈیمانسٹریشن شروع کی، انہوں نے وائلنٹ یا رائٹس جو ہم کہتے ہیں پرتشدد جو ہے، انہوں نے احتجاجیں شروع کی۔ انہی کے ساتھ جو ہے جو کہ ایک لیڈرشپ کا کردار بھی جنہوں نے ادا کیا، وہ ملٹری فورسز کے لوگ تھے یا ملٹری آفیسرز تھے، ظاہری بات ہے، اور اس میں جو کہ مطلب ایک لیڈنگ کردار ادا کیا وہ جنرل نجیب کا تھا، اور دوسرا جو اہم کردار ادا کیا وہ گمال عبد الناصر کے، جنہوں نے اسی ڈیمانسٹریشن کو لیڈ کیا، اور اسی ڈیمانسٹریشنز میں مختلف چیزوں کو مطلب ڈیمیج کیا گیا، چیزوں کو جو ہے وہ آگ لگائی گئی، اور مختلف پراپرٹیز، ایون یہاں تک کہ برٹش کے کنٹرول میں جو پراپرٹیز تھی اسی کو بھی جلایا گیا،
اسی کو بھی اٹیکس مطلب اسی پر بھی اٹیکس کیے گئے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ ریزنمنٹ جو تھا، یہ ڈیمانسٹریشنز جو تھے، یہ صرف اور صرف یو کے خلاف نہیں تھے، یہ اصل میں جو کہ لینڈ اونرز جو تھے یا لینڈ لارڈز جو ڈومیننٹ تھے ایجپشن پارلیمنٹ پر، تو ان کے خلاف بھی تھا کہ آپ جو ہیں ذمہ دار آپ بھی ہیں، چونکہ ہم نے پہلی بھی یہ چیز جو ہے یہ ہم نے ڈسکس کیا کہ پہلے بھی لوگ جو ہے وہ اکنامک کرائسس یا اکنامک ویکنیسز کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ تنگ آ چکے تھے، اور اس طرح کیا گیا کہ بلیک سیچرڈے پر اس کے بعد مکمل طور پر لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ ایک بریک ڈاؤن تھا، اور بلیک سیچرڈے کے سے جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اولڈ جو رجیم تھا، اولڈ جو مطلب لوگ تھے، ان کو چھٹی دے دی گئی، اور ایک نیا مطلب یہ ہے کہ بلیک سیچرڈے کے بعد ریولوشن جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایجپٹ میں جو ہے وہ ایک ریولوشن جو ہے وہ آیا۔ اچھا، اس طرح کیا کہ کچھ مہینے بھی وہی جو پروسیس شروع ہو چکی تھی ریولوشنری، لیکن کچھ منتھس کے لیے، کچھ مہینے کے لیے پھر بھی حکومت جو ہے انہوں نے سروائیول کیا، اور فائنلی جولائی 23 کو 1952 میں ایک ینگ ملٹری آفیسرز نے، جو کہ فری آفیسرز کے نام سے ان کا تحریک جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے، جو منظم ہو رہے تھے 1940 سے، سیکنڈ ورلڈ وار سے، اب انہوں نے یہ کیا کہ ڈیمانسٹریشنز لیڈ کیے، اور 1952 میں جولائی 23 1952 میں انہوں نے گورنمنٹ کا کنٹرول یا ایجپٹ کا کنٹرول کا اعلان کیا اور کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا۔ اچھا، اس کے بعد اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ صرف ملٹری انٹرونشن نہیں تھی پالیٹکس میں، یہ صرف ملٹری کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، کو دیتا ہم نہیں کہہ سکتے، یہ ایک رجیم مطلب جو پرانا رجیم تھا اسی کو ریپلیس کیا گیا، جو کہ لیڈنگ کردار ادا کیا ٹو آفیسرز نے، پری آفیسرز کے جو لیڈ کر رہے تھے وہ گمال عبد الناصر تھے اور سادات تھے، جو بعد میں ناصر اور سادات دونوں جو ہیں وہ بعد میں انہوں نے لیڈ کیا ایجپٹ کو، بعد میں سوئس کینال کے جو ہے سوئس کرائسس میں انہوں نے ایک لیڈنگ کردار ادا کیا گمال عبد الناصر نے۔ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح جو ہے وہ ریولوشن کے بعد کیا ہوا، ہم آنے والے جو ہیں ہم لیکچر میں ہم یہی چیزیں جو ہیں مختلف کویشچنس کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے۔